گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ سمجھ آیا تھا؟ بالکل مشکل تو نہیں تھا نا؟ اب تھوڑا توجہ سے آپ بیٹھیں، میں کوشش کروں گا کہ مختصر کو بھی مختصر کر کے اور آسان انداز میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان دینے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو چیزیں دین نہ ہوں ان کو بطور دین کر کے پیش کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ دین نہ ہو لیکن اس کو دین کر کے پیش کر دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین میں ثابت شدہ چیزوں کا انکار کر دینا۔ جو چیز دین میں ثابت ہے اس کا انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ الحاد، ملحد، بدعتی اور ملحد۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بدعت کی مثال آپ سمجھیں کہ کھیتی میں جو خود رو گھاس اگاتا ہے، جس کا بیج لگایا نہیں جاتا، خود بخود وہ گھاس پیدا ہو جاتا ہے، اس کی مثال، بدعت کی مثال آپ اس گھاس کی طرح سمجھیں۔ اس کا بیج لگایا نہیں تھا، از خود یہ گھاس اگایا۔ اب یہ فصل کو بالکل ختم نہیں کرتا بلکہ اس کو پریشان کرتا ہے، پھل کم آتا ہے، فصل جو ہے وہ کھل کر اپنا پھل نہیں دے سکتی۔ بدعت کی مثال آپ اس گھاس کی طرح سمجھیں، اور الحاد کی مثال آپ اس کیڑے کی طرح سمجھیں جو فصل میں لگتا ہے، بالکل فصل کو ہی ختم کر دیتا ہے، اس کا پتا صاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بدعت اور الحاد، جو چیز دین نہ ہو اس کو دین بنا کر پیش کر دیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو چیز دین ہو اس کا انکار کر دیا جائے، یہ ہے الحاد۔ اب بدعت جو ہے یہ دو قسم پر ہے، ایک بدعت مکفرہ اور دوسری غیر مکفرہ۔ بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ۔ جو چیز ایسی ہو کہ کفر تک نہ پہنچاتی ہو، ایسی بدعت جو کفر تک نہ پہنچاتی ہو، گمراہی کی حد تک رکھتی ہو، اس کو بدعت غیر مکفرہ کہتے ہیں۔ جس کی مثال میت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے 30واں، 40واں اور 7 جمعے خیرات کرنے کو لازم بنانا، التزام ما لا یلزم شرعاً، اس کو بدعت غیر مکفرہ کہتے ہیں۔
یعنی اس بدعت کے اثرات جو ہیں وہ اعمال تک ہوتے ہیں، عقائد تک نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور بدعت مکفرہ ایسی بدعت کہ کفر تک پہنچانے والی، اپنے نام سے وہ سمجھ آ رہی ہے، بدعت مکفرہ کفر تک پہنچانے والی۔ اس کی مثال عقیدہ امامت کو نبوت سے افضل قرار دینا، رجت کا قول کرنا، یہ بدعت مکفرہ ہے۔ عقیدہ امامت کو عقیدہ امامت کو نبوت سے، یعنی امامت کو نبوت سے افضل سمجھنا، یہ کیا ہے؟ بدعت مکفرہ۔ رجعت کا قول کرنا، یہ بدعت مکفرہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ جس طرح بدعت دو قسم پر ہے، اسی طرح الحاد بھی دو قسم پر ہے۔ جو چیز دین میں ثابت ہو، جو چیز دین میں ثابت ہو، امت اس کو بطور دین مانتی آ رہی ہو، اس کا انکار کر دیا جائے، یہ الحاد ہے۔ اب اس الحاد کے بھی درجات ہیں۔ جو چیز ظنیات سے ثابت ہو اور اس کا انکار کر دیا جائے تو یہ الحاد تو ہے لیکن مکفر نہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ جس طرح سوائے چند معجزات مشہورہ کے علاوہ باقی معجزات کا اپنے عقلی ڈکوسلے کی وجہ سے انکار کر دینا، اگرچہ وہ معجزات خبر واحد سے ثابت ہو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ سوائے چند معجزات مشہورہ کے، کیونکہ وہ تو پھر تواتر آ جاتا ہے نا، وہ قطعیات میں آ جاتا ہے، ان کا انکار کرنا یہ الحاد تو ہے لیکن یہ کفر کی حد تک نہیں پہنچائے گا۔ یہ الحاد غیر مکفر ہے۔ الحاد مکفر اس کو کہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کا انکار کرنا جو چیز اسلام کی قطعیات سے ثابت ہوں، ان چیزوں کا انکار کرنا یہ الحاد مکفر ہے۔ مثلا قرآن مجید کی سالمیت کا انکار، نماز کے وقتوں کا انکار، صحابہ کرام کی حیثیت کا انکار، خلفائے راشدین کی خلافت اور ایمان کا انکار۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو قطعیات سے ثابت ہے، ان کا انکار کرنا یہ الحاد مکفر ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ بدعت کی دو قسمیں، الحاد کی دو قسمیں، پھر دونوں کی مثالیں بھی آ گئی، سمجھ بھی آ گئی۔ اب جب معاملہ تکفیر تک پہنچ جائے، اس کو ذرا سمجھو، معاملہ جب تکفیر تک پہنچ جائے، پھر وہ بطور بدعت مکفرہ کے ہو یا الحاد مکفر کے ہو، جب معاملہ تکفیر تک پہنچ جائے تو اس کو کہتے ہیں زندقہ، زندیق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
زندیق ہو کافر اپنے آپ کو مومن کہلوائے، اس کو زندیق کافر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق کافر۔ اب یہ جو ملحد اور بدعتی ہے نا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ جو بدعتی اور ملحد ہے اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں؟ مسلمان۔ اور جب معاملہ تکفیر تک پہنچ جائے بصورت بدعت مکفرہ یا بصورت الحاد مکفر، تو اس کا نام ہوتا ہے زندقہ، زندیق۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ زندیق۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلوائے لیکن عقائد اسلامی نہ ہو۔ اسلام، ایمان کس کو کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے، التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ان کو نہ ماننا، انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ پھر کافر کی کئی قسمیں ہیں، سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے دو قسم کافروں کی۔ پہلی تقسیم آپ یوں سمجھیں کہ کافروں کی وہ دو قسمیں جو امت مسلمہ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ دو قسمیں کافر کی وہ جو امت مسلمہ میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ داخل نہیں ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ کلمہ نہ پڑھنے والے پھر دو قسم پر ہیں۔ آیا انہوں نے اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب کیا یا نہیں کیا؟ اگر انہوں نے اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب کیا، وہ آسمانی کتاب جس کو قرآن اور اسلام آسمانی کتاب تسلیم کرتے ہو، اپنے آپ کو اس آسمانی کتاب کی طرف منسوب کیا، اگرچہ وہ اب بھلے تحریف شدہ ہو چکا ہو، ایسے کافر کا نام ہے غیر مسلم اہل کتاب۔ غیر مسلم اہل کتاب، غیر مسلم اہل کتاب، جس طرح یہود، نصارہ وغیرہ انہوں نے اپنے آپ کو تورات اور انجیل کی طرف منسوب کیا، اگرچہ اب وہ ثابت نہیں ہے، تحریف شدہ ہیں، ٹھیک ہے، منسوب کیا نا۔ اب ان کو کہتے ہیں غیر مسلم اہل کتاب، اور یہ کافروں میں سے سب سے زیادہ مراعات یافتہ طبقہ ہے۔ ان کے ساتھ بہت نرمی اور بہت حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے، یک طرفہ نکاح بھی جائز ہے، معاملات بھی جائز ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور دوسری قسم وہ ہے
جنہوں نے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا اور اپنے آپ کو کسی آسمانی کتاب کی طرف منسوب بھی نہیں کیا. جس طرح ہندو، سکھ، مجوسی، اب یہ جو قسم ہے اس کا نام ہے غیر مسلم، غیر اہل کتاب. غیر مسلم، غیر اہل کتاب. ان کے ساتھ معاملات جائز ہیں، حسن اخلاق جائز ہیں، لیکن نکاح جائز نہیں، ذبیحہ بھی ان کا جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ خوش اخلاقی ان کے ساتھ جائز ہے، معاملات جائز ہے. دکاندار ہے تو سودا لے لو، سامان لے لو، معاملات کرو، تجارت کرو. یہ غیر مسلم، غیر اہل کتاب ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ان دو کافروں کو ذمی کہا جاتا ہے. دو کافروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی. ذمی کافر. ان کے بڑے حقوق ہیں، جان مال کی حفاظت ہے، اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی معاملات اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں. کتنی قسمیں ہو گئی کافروں کی؟ دو. یہ وہ دو قسم ہیں جو اسلام امت مسلمہ میں داخل ہی نہیں ہوئے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب وہ کافر جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، وہ کافر جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر ان کی دو قسمیں. نبی کا کلمہ پڑھا، امت میں شامل ہوئے، داخل ہوئے، پھر انہوں نے امت مسلمہ کو چھوڑ دیا. امت مسلمہ کو چھوڑ دیا، چاہے انہوں نے پھر کسی ملت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا یا نہیں کیا، اور وہ آسمانی کتاب کی طرف اپنے کو منسوب کرے یا نہ کرے، اس میں کوئی فرق نہیں. کلمہ پڑھا پھر اسلام کو چھوڑ دیا، اس کافر کو کہتے ہیں مرتد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد. کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، پھر اسلام کو چھوڑ دیا. اب اہل کتاب میں شامل ہو گیا، غیر اہل کتاب میں شامل ہو گیا، اپنے کو تورات کے ساتھ منسوب کرے یا جو ہے انجیل کے ساتھ منسوب کرے یا نہ کرے، جو بھی ہے، اسلام میں داخل ہوا پھر اسلام کو چھوڑا. اب اس کا نام کیا ہے؟ مرتد. اس مرتد کے احکام یہ ہیں، اسلامی حکومت اس کو قید کرے گی. اگر عورت ہے تو اس کو دائماً قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، اگر عورت ہے تو. اگر مرد ہے تو اس کو قید کر کے 3 دن مہلت دی جائے گی کہ اپنے شبہات وہ پیش کرے، اور کوشش کی جائے گی کہ ان کے شبہات کا جواب دے کر اس کو مطمئن کیا جائے. لیکن جب 3 دن کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا تو حکومت اسلامیہ پر یہ لازم ہوگا کہ اب اس کو مزید زندہ رکھ کر کسی اور کو گمراہ ہونے کا موقع فراہم نہ کرے. یہ بات سمجھ آئی؟ کتنی قسمیں ہو گئی کافر کی؟ 3 ہو گئی. چوتھی قسم کافر کی وہ ہے
جنہوں نے کلمہ اسلام تو پڑھا، امت میں تو داخل ہوئے، نبی کا کلمہ تو پڑھا، لیکن عقائد اسلامیہ چھوڑ دیے، کلمہ نہیں جو اب پہلے مرتد والی کیا تھی کہ کلمہ ہی چھوڑ دیا، اب یہ چوتھی قسم وہ ہے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن اسلامی عقائد چھوڑ دیے، یعنی ہے کافر اور کہتا ہے مومنین، ہے کافر اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتا ہے۔ اس کافر کو کہتے ہیں زندیق، اس کافر کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ اس کے احکام بھی علماء کرام نے اجمالاً مرتد والے ہی بتائے ہیں۔ فتوائے عالمگیری میں یہ بات موجود ہے، مرتد کے جو احکام ہیں نا ان میں آپ دیکھ لیجیے گا، وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ۔ علماء نے ان کے احکام مرتدوں والے اجمالاً بیان کیے ہیں، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت تھی اور ان سے استتابہ تھا، توبہ کرو، وہ دونوں سہولتیں اس کو وہ بھی نہیں دی جائیں گی۔ یہ بات سمجھ آئی؟ حکومت اسلامیہ پر یہ فرض ہوگا کہ ان کو مزید زندہ رکھ کر کسی اور کو گمراہ ہونے کا موقع فراہم نہ کرے۔ اب ایک بات آپ تھوڑا سر اٹھا کر نظریں ملا کے سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یا صحابہ کرام نے اپنے دور میں یا آج تک علماء جو معاملات اہل کتاب کے ساتھ کرتے ہیں یا اللہ کے نبی نے اہل کتاب کے ساتھ جو معاملات کیے، ان زندیقوں کو ان پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، جہالت ہے اور علمی خیانت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود نصارہ سے کوئی معاہدات کیے نا، معاملات کیے نا، اب آج کے زندیق کافر کو ان اہل کتاب پر قیاس کر کے اور یہ مثالیں پیش کرنا یہ جہالت ہے، یہ علمی خیانت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے ان سب کو ماننا یہ ایمان ہے، ان سب کو ماننا یہ ایمان ہے، اور یہ ایجاب کلی ہے، یہ ایجاب کلی ہے۔ موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آتی ہے؟ سالبہ جزیہ۔ آپ علیہ السلام جو چیز لائے سب کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اب سرسری اگر نظر ڈال دی جائے تو ایک سوال پیدا ہوگا
کہ جب مومن ہونے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے تو ظاہری بات ہے کافر ہونے کے لیے بھی سب کا انکار ضروری ہونا چاہیے نا. جس طرح آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ سب کچھ مانتے ہیں صرف صحابہ کو نہیں مانتے. کہتے نہیں کہتے صرف صحابہ کو نہیں مانتے باقی سب کچھ مانتے ہیں. بھائی صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ اس کو سمجھیے. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئی آتی ہے. کل انسان حیوان بعض الانسان لیس بحیوان. اب یہ دونوں نقیضیں دونوں سچے نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک سچا ہو سکتا ہے دوسرا سچا نہیں ہو سکتا. اب ایمان جو ہے یہ موجبہ کلیہ ہے. اب ایمان کی نقیض تو کفر ہے نا. کفر کیا ہے؟ سالبہ جزیہ. اب ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر کے لیے کافی ہے. نہیں سمجھا؟ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سب کو مانا جائے. کفر کے لیے صرف ایک چیز کا انکار ہی کافی ہے. اس کو اور میں آسان کر کے دیتا ہوں, تھوڑا اور آسان کر کے دیتا ہوں. آپ اسلام کو سمجھیں بے جرمی. اسلام کو بے جرمی, بے قصور. بے قصور ہونے کے لیے سارے قصوروں سے بچنا ضروری ہے, لیکن مجرم بننے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ایمان موجبہ کلیہ ہے اور کفر جو ہے وہ اس کی نقیض جو ہے وہ سالبہ جزیہ ہے. آپ اسلام کو صحت سمجھیں. اسلام صحت ہے اور کفر مرض ہے. صحت مند ہونے کے لیے تمام مرضوں سے بچنا ضروری ہے, لیکن مریض بننے کے لیے ایک مرض ہی کافی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اسلام کو آپ صفائی سمجھیں, کفر کو آپ داغ سمجھیں. داغ صاف رہنے کے لیے تمام داغوں سے بچنا ضروری ہے, لیکن داغدار ہونے کے لیے ایک داغ ہی کافی ہے. بھائی جو ٹیوب ہوتا ہے نا, ٹیوب, اس میں ہوا کے پریشر کو روکنے کے لیے سارے ٹیوب کا سلامت ہونا ضروری ہے, لیکن ہوا نکالنے کے لیے ایک سوراخ ہی کافی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ آج کل یہ بہت بڑا فتنہ ہے. کہتے ہیں جی یہ سب کچھ مانتے ہیں صرف صحابہ کو نہیں مانتے. بھائی اگر یہ صرف صحابہ کو نہ مانے تو یہ کیا ہیں؟ بولو. سارے قرآن کو مانتے ہیں صرف ایک آیت کو نہیں مانتے. اسلام کا سب کچھ مانتے ہیں صرف ختم نبوت کو نہیں مانتے. سب کچھ مانتے ہیں صرف خلفائے راشدین کی خلافت کو نہیں مانتے. سب کچھ مانتے ہیں صرف صحابہ کو نہیں مانتے. یہ بات سمجھ آئی؟ آج کل یہ بڑا ایک دھوکہ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ تو صرف صحابہ کو نہیں مانتے. بے جرم ہونے کے لیے تمام جرموں سے بچنا ضروری ہے, لیکن مجرم ہونے کے لیے ایک جرم ہی کافی ہے. اب کسی نے کوئی چوری کی, جرم کیا نا, اب کیا ہم کہیں گے کہ یہ مجرم نہیں ہے کیونکہ ابھی اس نے قتل نہیں کیا, ابھی اس نے جو ہے
اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور باقی جرائم جو ہیں ان کو گننا شروع کریں، وہ اس نے نہیں کی، اس نے تو صرف چوری کی ہے، تو کیا یہ مجرم بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو صحابیت کا انکار کرنا، صحابیت کی حیثیت کو نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی صرف صحابہ کو یہ نہیں مانتے، باقی سب کچھ مانتے ہیں۔ بھائی صحابہ کے بغیر سب کچھ ان کے پاس آیا کہاں سے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کی امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے بلا واسطہ نبی سے دین سیکھا، اور دوسرا وہ طبقہ جنہوں نے بالواسطہ دین سیکھا۔ جنہوں نے بلا واسطہ دین سیکھا وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی عظمت کا، ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی مقابلہ کر سکتا، امت میں کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو پوری امت میں کسی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ مثلاً جب کوئی آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میری تصویر اس کی آنکھوں میں آ جائے گی، اور اس کی تصویر میری آنکھوں میں آ جائے گی، ہے نا ایسا؟ آنکھوں میں آ کر سیو ہو جاتی ہے، دماغ میں سیو ہو جاتی ہے۔ اب جن کی تصویر حضور کی آنکھوں میں آئی وہ کون ہے؟ اور حضور کی تصویر جن کی آنکھوں میں آئی وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اب ایک وہ ہے کہ جن کو 100 علامتیں بتا کر سمجھایا جائے کہ وہ شکل اس طرح ہے، ان کا رنگ ایسا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کا ناک ایسا ہے، ان کے ہونٹ ایسے ہیں، ان کے دانت ایسے ہیں، ان کے کان ایسے ہیں، ان کے رخسار ایسے ہیں، 100 نشانیاں بتائی جائیں، وہ شکل اس کے دماغ میں منقش نہیں ہوتی، لیکن جو ایک نظر صرف دیکھ لے اس کے دماغ میں وہ تصویر سیو ہو جاتی۔ دماغ میں ایک اسٹوریج ہے، اسٹوریج میموری ہوتی ہے نا۔ آج کل تو یہ مثال سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب آدمی کسی کو دیکھتا ہے اس کا چہرہ دماغ میں سیو ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اب جب دوسری دفعہ وہ سامنے آ جاتا ہے تو کہتا ہے یار یہ دیکھا ہوا لگتا ہے، دیکھا ہوا لگتا ہے۔ تو جن کے دماغوں میں نبی کی تصویر سیو تھی وہ کون ہے؟ اور نبی کے دماغ میں جن کی تصویر سیو تھی وہ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ اب پوری دنیا میں جتنے شیخ الحدیث حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث پڑھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، یوں فرمایا، یوں فرمایا، کہتے ہیں نا۔ الفاظ تو نقل کرتے ہیں، لیکن جس آواز سے اللہ کے رسول نے یہ فرمان فرمایا وہ آواز کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے صحابہ کے۔ بھائی ہم جب کوئی تقریر سنتے ہیں ہمیں کوئی بتاتا بھی نہیں، ویڈیو بھی نہیں ہوتی، کوئی نام بھی نہیں ہوتا، ہم پہچان جاتے ہیں یہ حیدری صاحب ہے، یہ جھنگوی صاحب ہے یا نہیں؟ کسی نے بتایا نہیں،
کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے، یہ فلاں نعت خان ہے، یہ فلاں مولوی، پہچان لیتے ہیں۔ یہ کیوں پہچان لیتے ہیں؟ کیسے پہچانتے ہیں؟ کسی نے بتایا بھی نہیں، ویڈیو بھی نہیں۔ ہاں، ہم نے ان کو ایک دفعہ سنا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں ایک دفعہ وہ آواز آئی اور سیو ہو گئی۔ اب دوبارہ جب وہ آواز آئے گی تو ہماری جو میموری ہے وہ کرنٹ لگائے گی، کہے گی یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے۔ تو دیکھیں آج ہمارے دماغوں میں علماء کی آواز سیو ہے۔ کوئی گفتگو سنتے کہتے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، دیکھا بھی نہیں، کسی نے بتایا بھی نہیں، ویڈیو بھی نہیں، صرف آواز کو سن لیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ فلاں عالم صاحب ہے، یہ فلاں خطیب صاحب ہے، یہ فلاں وہ ہیں۔ تو جن کے دماغوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز محفوظ تھی وہ کون تھے؟ اور جن کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں محفوظ تھی وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔